انہوں نے کہا کہ ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں گنڈا پور نے کہا شکایت منافق لوگ کرتے ہیں، میں نے کوئی شکایت نہیں کی. علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو، اور وہ اس فیسیلیٹیشن میں اور ہمیں کمزور کرنے میں اس پورے ایجنڈے کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے علیمہ خان کو. جب عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا، لیکن ایک بندہ نہیں آ کے یہاں کھڑا ہو کے کہتا کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے. پورے کے پورے میرے ایم پی اے پوری پارٹی مجھ اوپر یہ الزام لگائے گئے کہ ہم نے غداری کر کے بجٹ پاس کیا ہے. کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم علیمہ خان. مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئرپرسن علیمہ خان بنے، چیئرمین بننا چاہتے چیئرمین بننا چاہتے. یاد رکھیں عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے تو میں بڑی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے اور میں عمران خان کا وفادار ہوں. اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. میں نے آپ کا اختیار آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، ابھی آپ کہیں تو آپ کے منہ سے نکلنے میں اور حکومت ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، سیاست کے اندر جنگ وزیر اعظم بننے کی تھی، لیکن یہ جنگ اب پارٹی کے چیئرمین بننے تک جو ہے محدود ہو چکی ہے. ہٹانا حکومت کو تھا، لیکن اب ہٹانا شاید وزیر اعلیٰ کو پڑ رہا ہے، یا لڑائی ایکچولی ان کی طرف جانا شروع ہو چکی ہے. اس حکومت کے اگینسٹ ایکچولی تحریک چلنی تھی، لیکن پارٹی کے چیئرمین یا چیئرپرسن کے لیے اب تحریک شروع ہو چکی ہے. آج یہ وقت بھی دیکھ لیا پاکستانی عوام نے، پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز نے، کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی بہن کے اوپر اور بہن پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. کیا یہی وہ رزلٹ تھا جس کا انتظار تھا؟ کیا یہ وہ موقع تھا جس کے بارے میں کئی تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیے گا یہ دوسروں سے لڑ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیں گے، یا یہ ایک روٹین کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جسے کہتے ہیں نا، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے، یہ معاملہ بھی ریزالو ہو ہی جائے گا. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، وہیں پہ پروگرام میں آگے چل کے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک چپکلش جو شروع ہوئی ہے. آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی لاہور کے اندر، جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا. کیا یہ بھی اصل کوئی لڑائی ہے، یا یہاں پہ بھی ایک نورا کشتی ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ یہاں پہ بھی سب ہنسی خوشی رہنے لگے؟ یہ لائن ان کے لیے بھی اسی طرح ہی لکھی جائے گی. ان تمام چیزوں کے اوپر پاکستان کی یہ سیاست جا کس طرف رہی ہے، آج بڑا زبردست پینل میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عمران شفقت صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر دراز گوندل صاحب، ہمیں آج پہلی دفعہ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں گوہر بٹ صاحب. بٹ صاحب آپ کو خاص طور پہ ویلکم. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں رائے ثاقب صاحب. چاروں ہی سینئر تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اوپر اور اندرونی سیاست جو پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے، اندر کی خبر جو ہے وہ نکال کے لے کر آتے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. عمران صاحب، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا، میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبھی اس طرح ہوگا کہ عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر اس طرح الزامات لگیں گے، اور وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وزیر اعلیٰ کی طرف سے. بہت شکریہ. لیکن دیکھیں کہ آپ کی سادگی ہے کہ آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ نہیں ہوگا. آپ ذرا ٹیڑھے میڑھے آدمی نہیں ہیں شاید، اس لیے میں بھولا میں وہی آپ کو کمپلیمنٹ دے رہا ہوں. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں، مطلب مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک الزام لگا رہا ہے کہ وہ ایم آئی کی اشاروں پر چل رہی ہیں، یا ایم آئی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور ان کی طرف سے الزام ہوتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ چلا رہا ہے سارے معاملات. اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ آرمی چیف کے پیچھے ہیں کہ نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. تو مطلب اب یہ سیاست جو ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ان کو تو کچھ اور ٹارگٹ اچیو کرنے تھے، ان کو عمران خان صاحب کو باہر لے کے آنا تھا، ان کو یہ نہیں کہہ لیں کہ چوروں کو بھگانا تھا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا تھا. اب اس وقت جو ایشوز ہیں وہ ملک کے ایشوز، وہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں، وہاں پر پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس کی پارلیمنٹ کے اندر بڑی واضح اکثریت ہے، بڑی مضبوط رول پلے وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، ٹف ٹائم دے سکتی ہے. لیکن ان کے ہاں ایشوز جو ہیں وہ شاید کل میرا خیال کل یا پرسوں 4 ٹویٹ عمران خان صاحب کے آئے تھے، اور وہ وہی تھے کہ وہ میری جیل کا کنڈا کھلا ہوتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے، کوئی روٹی دینے آتا ہے وہ منہ ادھر کر لیتا ہے. میں علامتی طور پہ بات کر رہا ہوں، ایشوز کے اوپر بات کوئی نہیں تھی. یا پھر عاصم منیر صاحب یہ ہو گیا، عاصم منیر وہ ہو گیا.
تو جب آپ اس طرح کے میں ان کو کہوں گا کہ پرسنل جو آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہوں تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے, آپ کی پارٹی بھی اسی طرح چلتی ہے. عمر بھائی آپ پاکستان تحریک انصاف کو کور بھی کرتے رہے ہیں, ویسے میرے ذہن میں ساری لڑائی کے بعد نا ایک سوال آیا میرے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے اتنی جرت دکھا دی کہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر بہت سنگین الزام ہے یہ. آپ ایک منٹ کے لیے اگر پیپلز پارٹی کے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ مراد علی شاہ آصفہ بھٹو کے اوپر, وہ بھی تو بلاول کی بہن ہے نا, یا بختاور کے اوپر اس قسم کا اگر الزام لگائیں, فریال تالپور یا فریال تالپور, تو مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں جب ہم دونوں کرداروں کو ڈسکس کر رہے ہیں, گنڈاپور صاحب کو اور علیمہ خان صاحبہ کو, خاص کر تحریک انصاف کی نظر سے دونوں ارریلیونٹ کردار ہیں. دونوں ارریلیونٹ کردار ہیں. اچھا, کس طریقے سے بتائیے؟ کیا تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ علیمہ خان کا ووٹر ہے؟ کیا وہ علیمہ خان کے پیچھے کھڑا ہے؟ کیا لوگوں نے گنڈاپور کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے یا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا الیکشن سے پہلے؟ ووٹ پارٹی سپورٹ عمران خان کی ہے. ٹھیک. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ گنڈاپور کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو سپورٹ مل گئی ہے یا علیمہ خان کی بنیاد کے اوپر مل گئی ہے. یہ جو تماشا چل رہا ہے نا, یہ مختلف ہفتوں سے یا دنوں سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے. اچھا, شیخ افضل مروت یہ بات نہیں کر رہے تھے. شیخ افضل مروت بھی تو ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کر رہے تھے. اور شیخ افضل مروت کا بھی تعلق یہی گنڈاپور صاحب سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ سب پہ تنقید کرتے ہیں لیکن گنڈاپور صاحب کے اوپر تنقید نہیں کرتے. اور کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو سسٹم کے قریب تصور کیے جاتے ہیں ان سب کا بھی ٹارگٹ علیمہ خان ہے اور علیمہ خان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ. تو میرے خیال سے اس ساری ایپیسوڈ میں ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ان کی سب سے زیادہ ان کے اوپر ان کا اعتماد ہے, وہ ان کی ہمشیرہ ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ عقل یا سینس اس چیز کو مانتی ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ تو ایجنٹ ہے, وہ تو کسی کے فیسیلیٹیشن کے ساتھ چل رہی ہیں, لیکن گنڈاپور صاحب بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے یہ ساری باتیں تحریک انصاف کے ووٹر یا سپورٹر کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ لڑی جائیں آپس میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلے بھی چیز چلتی. اگر وہ آج خان صاحب کہیں, رہی بات کہ جی وہ خان صاحب کیوں نہیں کہہ رہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی چیئر پرسن بننا چاہتی فلاں فلاں, انہوں نے پہلے بھی نہیں بنایا. بنانا ہوتا تو گنڈاپور اس کی بیرسٹر گوہر کی جگہ میں بنا لیا جاتا, چیف منسٹر بنا لیا جاتا. وہ کل کہیں گے کہ ایکس وائی زی چیئر پرسن آئے گا, ایکس وائی زی وزیر اعلیٰ آئے گا, لوگ اس کو قبول کر لیں گے کیونکہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ ان کا کارکن ڈائریکٹلی لیڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میرے خیال سے دونوں ارریلیونٹ ہے جب آپ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹر کی نظر سے. بٹ صاحب یہ ہم اہمی بلا بیٹھ کے اتنا اس کو مطلب پرکھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے تو بہت بڑا بحران آ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو کسی اور جماعت میں ہو تو وہ جماعت ہی ہل کے رہ جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ خواجہ آصف اور چودھری نثار کی ایک زمانے میں بڑی آپس میں انبن تھی, ایک دوسرے سے گفتگو تک نہیں کرتے تھے, لیکن اسے فرق پڑتا تھا. دو بڑے سینئر رہنما, یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا منصور صاحب, پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج پہلی بار مجھے بلا لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو تحریک انصاف نے کبھی مایوس نہیں کیا. مجھے ڈے فرسٹ سے پتا کہ یہی کریں گے. اچھا, کیا کریں گے؟ آپس میں لڑیں گے, الزامات لگائیں گے. اگر آپ یعنی جب آپ اپنے مخالفین کو گرا لیتے ہیں, جب کو ہوتا ہے نا پہلوان, اگر آپ نے کشتی دیکھی ہو تو جب سب کو گرا لیتا ہے تو وہ پھر اپنا سینہ پیٹتا ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا اسی طرح ہوتا ہے. اب کے پی کے میں سب کو گرا چکے اپنے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں نا, وہاں پر ان کی بڑی واضح اکثریت ہے اور کوئی شبہ نہیں اس بات میں کہ آج بھی الیکشن کرائیں ووٹ خان کا ہے وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب وہ اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں. یہ جب اقتدار میں تھے تب بھی یہ سینہ پیٹتے تھے, آپ یاد کیجئے. کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے یہ کر دیا اور زبردست کام کیا. کوئی ایک ہاسپٹل انہوں نے نہیں بنایا, کوئی ایک اسکول نہیں بنایا. سرکاری کی بات کر رہا ہوں, ذاتی کاروبار کی بات نہیں کر رہا. کوئی ایک انہوں نے پبلک کو فائدہ دینے کے لیے سرکاری سطح پہ کوئی ایک کام نہیں کیا. اچھا, اب جب ان کو بالکل فری ہینڈ تھا تب بھی کہتے تھے مجھے تو فلاں بھی اچھا نہیں ملا, مجھے تو فلاں بھی اچھا نہیں ملا. اور یہ پوری دنیا میں جا کے کہتے تھے کہ میرے ملک کی بیوروکریسی بہت کرپٹ ہے, لیکن آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں. یہ کہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ان کا مزاج ہے. سو میں پہلے دن سے اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ یہی کریں گے. آپ عمران خان صاحب, لیکن یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے عمر نے جو دیا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا ہاں, یہ بات خان کا ہے, یہ بات اندر ہی. اچھا ابھی یہ بات سن لیں, میں اسی طرف آنے لگوں, عمر بھائی کی اس بات کی طرف آنے لگوں. یہ بات درست ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے, اسی لیے تو پارٹی نہیں ہے, اسی لیے تو وہاں پہ سوال نہیں ہوتے, اسی لیے تو وہاں پر نظریے کی بات نہیں ہوتی. وہاں پر یہ کہ ایک ہی بات ہے. کہاں پہ ہوتے ہیں یار, بٹ سب باقی کی طرف. جی میں بتا نون لیگ میں. اچھا اب یہ ایک کام کرتے ہیں, یہ پوچھئے تحریک انصاف کا نظریہ کیا ہے. کسی سے پوچھیں, تحریک انصاف کسی لیڈر کو فون کریں, بتائیں آپ کے نظریہ کیا ہے. سر آج کل ان کا نظریہ سویلین بالادستی,
नजरिया नहीं नहीं, पार्टी का एक बुनियादी नजरिया होता है ना। आप पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे सोशलिज्म हमारी मैशत है, इस्लाम हमारा दीन है। उन्होंने 4 नकात अपने बनाए, सच्चे झूठे, उस पर अमल किया नहीं किया, उनका एक नजरिया है। आप मुस्लिम लीग नून से पूछे, वो कहेंगे हम कायदे की जो है वो पार्टी है और हमारा नजरिया ये है कि हमने जो नजरिया पाकिस्तान उसके मुताबिक पाकिस्तान को बनाना। आप जमात इस्लामी से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि जनाब हम इस्लाम के मुताबिक इस माशरे की तश्कील करेंगे। तरीके इंसाफ से पूछेंगे तो कहेंगे कभी उन्हें सऊदी अरब का निज़ाम पसंद है, कभी उन्हें ईरान का पसंद है, कभी चाइना का पसंद है, कभी अमेरिकन सिस्टम चाहिए उनको, और कभी वो कहते हैं कि हमें तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं मिली। जेडी जेडी चंगी लबे जिधरों भी लबे ला लो। अच्छा, वो फिर ये बुरी बात है। बहानबती का कुंबा इसी को कहते हैं। मुझे आपका कोट पसंद है, इनकी शर्ट पसंद है, इनके जूते पसंद है, मैं ले रहा हूं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर इसके नतीजे में यही होगा ना। देखिए हाँ साहब, असल मसला पता है, मैं छिक्का रोक लिया यहाँ पर ना किसी को भी, यानी ये जो इमरान खान की पार्टी है, इसमें नजरिए की बहस नहीं, ठीक, इसमें सिर्फ इमरान खान की बहस है और उनकी अब विरासत की लड़ाई हो रही है कि उनका सियासी वारिस कौन होगा। ये सबको पता है कि इमरान खान अब फारग है। क्या मतलब? मतलब वो जेल में ही है अभी, उनकी जो हरकतों तो कौन है? अच्छा नहीं, इस बात की लड़ाई हो रही है। वारिस कौन है? सियासी वारिस अब अलीमा खान बनना चाहती हैं, अलीम इन गंडापुर अब बनना नहीं, चाहता है। मुराद वैसे इमरान खान ने मुराद सईद का नाम दिया, मुराद सईद का नाम दिया होगा। दो सवाल आप इजाजत से कर सकते हो। अच्छा, वैसे मसला जो है ना ये पीटीआई के वोटर का है, लेकिन भट्ट साहब ने इमरान खान का मसला बना लिया, ये उनका मसला है। अच्छा, जब पीटीआई का वोटर जो है, देखिए जब पीटीआई का वोटर है वो इमरान खान के कहने पे वोट डालेगा, लेकिन इमरान खान को वोट नहीं डाल सकेगा क्योंकि वो जेल में ही है। नहीं तो अभी किसके कहने देखे ना, इमरान खान अगर ये कहेगा भाईजान ये ग्लास है, ये खड़ा हुआ इलेक्शन में, इसको वोट डालने लोग डाल देंगे, और वोट डालने की बारी जिसको कहेंगे वो डाल देंगे। हाँ साहब, वोट डालने की बारी जड़ी ना 3.5 साल बाद आनी है। नहीं तो अभी 2024 के इलेक्शन में वोट किसको डाला? और 3.5 साल बाद देखेंगे कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक तब देख लेंगे। अच्छा राय साहब, आपसे 2 सवाल पूछ लो। आप पूछो। ये वो कायदे आजम की जमात, मुस्लिम लीग, कायदे आजम के नजरियात, ये 2 स्टेट कैसे मान गई वो जमात सोल्यूशन पैलेस्टाइन का? मेरा ख्याल नहीं मानना। शायद आपने सागडार साहब की रात को नहीं, ये सब नहीं माना हुआ, किसने नहीं माना होगा 2 स्टेट वाला पाकिस्तान की वो नहीं। वैसे मेरा ख्याल है, एक बात 1967 से पहले के बॉर्डर है, लेकिन पहले के बॉर्डर के 1967 के पहले रिवायती मौके पे यही है। रिवायती सोहरावर्दी कौन थे? सोहरावर्दी हमारे वजीर आज़म थे। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ये 2 स्टेट पॉलिसी मान लेनी चाहिए। लेकिन मैं कायदे आज़म के पाकिस्तान के हम डायरेक्शन कहीं और चली जाएगी, हमारी डायरेक्शन कहीं और चली जाएगी अभी। अच्छा, सेकंड एक और सवाल। अभी भट्ट साहब ने फरमाया कि जी इमरान खान साहब बाहर जाके कहते थे करप्शन बहुत ज्यादा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी क्या किया? पुर्तगाल कौन जायदादें बना रहा है? ब्यूरोक्रेट्स के बारे में उन्होंने कहा है। कहा है, बिल्कुल कहा। ये भी कहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। ये तो लेके भी आ रहे हैं, ये भी अभी ट्रम्प के साथ, अभी ट्रम्प के साथ जो मुआहदे हुए हैं, अभी ट्रम्प के साथ मुआहदे हुए हैं ना, कमी आई है। पापा एक दिन तो नहीं आएगी ना, एक दिन में तो नहीं आएगी ना। कितना टाइम हो गया? राय साहब आपका पॉइंट वैलिड है कि ख्वाजा आसिफ ने भी शायद वही गलती की है जो खान साहब ने की है। उन्होंने अप्रिशिएट किया, वो जापान की ये हम अपने मुल्क में मिले, ये हर रहनुमा जब जाता है तो कहता है यार बहुत अच्छा है, लेकिन भट्ट साहब का भी पॉइंट वैलिड है और राय साहब का भी पॉइंट वैलिड है कि आप जाके ये बातें इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं करते। भाईजान साहब ऐसी करप्ट बड़े हो गए पर पहल है, कोई भी नहीं करता। और सर मैं कहता हूँ आपने यहाँ पे कोई एक बर्गर की चेन भी खोलनी होगी ना तो वो पहले चेक करते हैं लाके एसएचओ केड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है। एलडी का इंस्पेक्टर कौन सा है, कौन है। लेकिन राय साहब इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये जो हो रहा है, मैं नहीं ये कहते हैं, मैं बड़ा सादगी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था भाई ऐसा कभी होगा। खान साहब की बहनों का एक मुकाम है और खान साहब का मुंतखब किया गया, नामजद किया गया वज़ीर आला, उनकी बहन पे ये इल्जामात लगा रहा है। अच्छा, इल्जामात से पहले ना मंसूर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमारे मुल्क के एक वज़ीर आज़म हुए शाहिद खान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से थे, अब नहीं है। ठीक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम थे, बिलावल साहब के तर्जुमान थे, बिलावल साहब के तर्जुमान थे, बड़ा नाम था, अब पीपल्स पार्टी में नहीं है। बहुत सारे इल्जामात भी लगाते हैं, ये दोनों साहिबान अपनी अपनी साबिका जमातों पर बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं। चलें, चौधरी निसार साहब बड़ा ग्रेसफुली साइड पे हो गए, में हो सकता है निजी महफिल में कोई गुफ्तगू करते हो, लेकिन लगाते रहे, वो भी इल्जामात चलें अब लगाते रहे अभी तक आगे। अब आ जाइए बुशरा इधर अलीमा बीबी के ऊपर, ये कहानी अब की नहीं है, ये पुरानी चली आ रही। कौन सी? ये जो भी गंडापुर रिफ्ट खुल के जो सामने आई है, ये पहले की चली आ रही है और काफ़ी महीनों से चली आ रही है। इनकी एक इस्लामाबाद में मीटिंग भी हुई थी जिसमें अलीमा बीबी और बाकी अलीम इन गंडापुर साहब एंड एवरीथिंग, वहाँ पे बैठ के मैटर्स को सॉर्ट आउट करवाया गया था।
at one point. कितनी देर couple of months ago, couple of months, maybe 2 or 3 months ago. तो बैठकर सॉर्ट आउट करवाया गया था. तब ये एक रूमर भी थी या तब ये अंडर डिस्कशन टॉपिक था कि दोनों ने व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा था. तो उसके बाद अनब्लॉक करवाया गया कह के एंड एवरीथिंग. तब मैटर्स वाज सॉर्टेड. सवाल यहाँ पर ये है कि अलीमा खानम साहिबा के ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं जो अली मीन साहब की जानिब से आ रहे हैं. क्या पार्टी पोजीशन है उनके पास? क्या वो किसी भी पॉलिटिकल मैटर के अंदर, कॉज हमने तो देखना है ना, अगर हम ऑन द फेस किसके पास? अलीमा साहिबा के पास? जी, हम ऑन द फेस देखें ना, अगर इस टाइम के ऊपर पार्टी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब. बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं जी पिछले 2 साल के अंदर Doesn't matter. उनको उससे तो फर्क पड़ता है. आप बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिरार्की के अंदर अलीमा खान ज्यादा तगड़ी है बैरिस्टर गौहर? If that doesn't matter, why are we discussing it then? नहीं, because If it doesn't matter, because बगैर ओहदे के भी वो ज्यादा तगड़ी है. फैसला साजी में अलीमा खान ने कहा क्या फैसला साजी में सलमान अकरम राजा को किसने लगवाया? मैं कर्ज करता हूं. सलमान अकरम राजा को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मैं कर्ज करता हूं. आपको पता है, मुझे पता है, हम सारे पैनलिस्ट को बैठे हुए पता है कि अलीमा खानम साहिबा की गुड बुक्स में मिशाल यूसुफजई नहीं थी. वो सेनेटर बन गए. इमरान खान साहब की गुड इमरान खान साहब को कहे ना. तो भाई फिर मैटर कौन करता है? फिर ये ना कहना फिर ये मत कहिए ना कि शी इज द कमांड. ये मत कहिए ना. नहीं, एक चीज जरूर हो सवाल यहाँ पे ये है कि खान साहब बड़ा इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं. 4 बातें उसकी सुन लेते हैं, 4 बातें उसकी वो सुन सभी लेते की हैं. सुनते हैं. और ये उनका पुराना तरीका का वो है. सभी की सुनते हैं. जेड़ा आंदा है वो कहता है मैं तेरे तो वो नाल क्या हूं. करें? वो क्या करना चाहिए जेल में बैठ के इस टाइम? नहीं, एक बात ये है This कि is for आपकी everyone. पार्टी अब बाहर एक दस्तों गिरबान हुई हुई है एक दूसरे के साथ. ऊपर से नीचे जो सारे ग्रुप्स हैं वो सारे आपस में लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं. और हाँ ठीक है, केओस में जा रही है तो जाती रहे. उस बंदे की सियासत को फर्क इससे क्या पड़ता है? किसकी सियासत? इमरान खान की सियासत को इससे फर्क क्या पड़ता है? आपको लगता है? मैं उसकी आपको अर्ज करता हूं ना, जब चौधरी निसार अली खान फुल फ्लज अगर पार्टी से जाते तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग लेके साथ चले जाते. ही वाज इन दैट पोजीशन. ठीक. शाहिद खान अब्बासी साहब इस पोजीशन में थे कि वो पीएमएलएन को किसी तरह डैमेज कर सकते. 2-4 एमएनए 2-4-10 एमपीएस साइड पे ले जाते. अलीमा खानम साहिबा के खिलाफ है अली अमीन साहब. अली अमीन साहब क्या कर सकते हैं? हाँ वही, वेरी गुड. अच्छा किया आपने बात. मैं एक अजम्पशन रख लेता हूँ पूरे पैनल के सामने. लेट्स से मामला इस हद तक आ जाते हैं कि गंडापुर साहब कहते हैं या मैं नहीं ना या ये नहीं. ओके, ठीक है. तो क्या अलीमा साहब ने सीएम बनना है? जाहिर बात है भाई बहन को तो नहीं छोड़ेगा. वैसे वो छोड़ भी सकता है. वो छोड़ भी सकता है. नहीं, उसके एक रीजन मैं रीजन मैं आपको रीजन देता हूं. मैं रीजन देता हूं. मैं आपको रीजन देता हूं. मैं आपको रीजन देता हूं. मैं आपको बैकग्राउंड से देता हूं. अपने कजन्स को टिकट दिया इमरान खान ने माजी में. छोड़ दिया ना. कजन्स थे, कितने करीबी रिश्तेदारी थी और भी रिश्तेदारी. टिकट दिया था. किसको? किसकी बात? अपने कजन्स को. हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की बात कर रहे हैं. उनकी फैमिली को टिकट दिया इमरान खान ने. नहीं दिया टिकट तो छोड़ भी सकता है भाई. नहीं, उसके वो मुकाबले बार-बार में कहता है कि किसको मेरी मिला फैमिली का पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं भाई. नहीं तो वैसे अच्छा, आप राय साहब ये भी बिलीव करते हैं, मतलब आप दिल से बात बिलीव करते हैं कि इस वक्त अलीमा खान साहिबा का वाकई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं? यू बिलीव दैट? आई डू. प्रैक्टिकली नजर नहीं आता ना. प्रैक्टिकली मुझे कुछ नजर नहीं आता. क्या नहीं नजर आता? प्रैक्टिकली मुझे कुछ नजर नहीं आता. यार आप खुद हंस रहे हैं इस बात. नहीं, मुझे प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आता. मुझे प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आता. आप खुद भी हंस रहे हैं. ये तंजिया देते हुए भी आप हंस रहे कोई हैं. स्ट्रिंग मुझे बताइए ना. कोई स्ट्रिंग वो पुल करती है जो आपको मुझे नजर आ रही है. मुझे बताइए. देखिए मेरी बात, आपने कहा ये वो ग्राउंड रियलिटी है. बिल्कुल उसी तरह वो ग्राउंड रियलिटी है कि आसफा भुट्टो के पास अगर ओहदा कोई नहीं भी था, वो एमएनए नहीं भी थी, पर पूरे पीपल्स पार्टी को पता था कि आसफा भुट्टो एक बड़ी तगड़ी असामी है. रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. मरियम नवाज एक बहुत बड़ी एग्जांपल. नहीं, वो तो ओहदे पे थी ना. वो तो नहीं, ओहदे से पहले भी. जब वो वजीर आजम की साहबजादी थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मीडिया सेल, तब वो क्या करती? मीडिया सेल चलाती थी. तो चला रही थी ना. She was doing something. Because she was running the shots. That's what I'm saying. So इन खानदानों के लिए ओहदे जरूरी नहीं होते. ये ओहदों के बगैर काम करते हैं. मीडिया सेल. अलीमा खानम क्या रन कर रही हैं? मीडिया सेल डॉक्टर इस्लाम इफ्तिखार को कौन भेजता है? ये एक मिनट राय साहब, एक सेकंड. नहीं, उन्होंने माना हुआ है. एक मिनट डॉक्टर इस्लाम इज उन्होंने जबरान इलियास का माना है कि मैं भी जबरान इलियास. चलें, जो सोशल मीडिया की सारी चीजें कर रही हैं, ये अलीमा खान साहबा ने खुद जेआईटी में जाके बयान दिया. ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी अभी आप इससे आगे मंजूर भी एक इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद. जी ये कौन सा एक पॉइंट से अलीमा खानम साहबा कर रही हैं. रिफ्ट कहां पे है? अली बिन गंडापुर और अलीमा खानम साहबा. कल सुबह अली बिन गंडापुर साहब आ जाया करें. सोशल मीडिया से गुफ्तगू करते हैं. मीडिया से क्या गुफ्तगू कर रही है उन्होंने जेल के बाहर? अली बिन गंडापुर साहब आके कर लिया करें. क्या कर लिया करें? जो गुफ्तगू अलीमा खानम साहबा करती हैं, पैगाम तो इमरान खान के है ना. तो वो लोगों तक वो पहुंचा दिया करें. इसमें क्या इतनी रॉकेट साइंस? नहीं, बात इसकी नहीं है. बात इसकी है कि हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. नहीं करें. मैं कहता हूं अलीमा खान साहब अगर कर रही हैं वो करें, उनका राइट है, वो करें. 100 दफा करें. बहन है, वो कहती है मैं अपने भाई के लिए निकलूं, ज्यादा बेहतर होकर करें. लेकिन ये मुझे मत कहें कि नहीं वो तो कुछ नहीं कर रही. वो तो आप अलीमा खान के ऊपर सवाल जरूर उठाएं.
کیا 2024 کے الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کا نہیں سوال نہیں اٹھا رہے. پہلی بات لیٹس میک دس کلیئر, لیٹس میک دس ویری کلیئر, وی آر نو ون ٹو ایکچولی جج کہ جی علیمہ خان پولیٹیکلی رول پلے کریں یا نہ کریں, جب باقی جماعتوں کے اندر بہنیں بھائی سارے رول پلے کرتے ہیں تو یہ بھی کر لیں. اچھا میں ایک آرگومنٹ میرا ذرا سن لیں کہ 2024 کے الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا کہ علیمہ خان نے کیا. ایک بات, اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب علیمہ خان بھاری ہیں تو اس حساب سے تو گنڈا پور صاحب کو 1 سال پہلے وزیر اعلیٰ سے ہٹ جانا چاہیے تھا یا ہٹا دیا جانا چاہیے تھا, لیکن عمران خان نے فیصلہ نہیں کیا. عمران خان نے فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کیا, اور وہ ابھی بھی اس بنیاد کے اوپر فیصلہ. آپ نے سوال کیا نا کہ اگر ایسی بات آئی کہ گنڈا پور صاحب نے کہا یا میں ہوں یا علیمہ خان ہے. اسی میں ایک سوال لے لیں, آپ ہی جواب دیجیے گا. مجھے بتائیے کیا عمران خان صاحب کی ایسی مجبوری ہے کہ ان کو گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ؟ نہیں مجبور, دیکھیں اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں, اس میں بہت ساری گنڈا پور اتنا تگڑا ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ میں سے 2 وزیر نکالتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں جھگڑا کو لگاؤ, تیمور جھگڑا کو لگاؤ کیبنٹ میں, نہیں لگاؤں گا. ایسی کون سی منصور صاحب اس میں ایک چیز ضرور ہے نا, ایک تو وہ جیل میں ہے, ایک تو وہ جیل میں ہے, کمیونیکیشن بیریئر ہے, پارٹی کے ساتھ نہیں سر, اپنی پارٹی کو اجلاس وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے. اگر خان صاحب باہر بیٹھے ہوتے, یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوتی نا, اس کی وجہ یہی ہے. سر وہ جیل میں بیٹھ کے پورا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ٹویٹس کرتا ہے, وہ خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں, یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. لیکن دیکھیں نا اب ڈائریکٹلی جو ہے پارٹی لیڈرز کے ساتھ کمیونیکیٹ تو نہیں کر رہے نا. نہیں آپ ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیشن آپ پوری دنیا سے کر رہے ہیں. نہیں وہ ایک اعلامیہ گفتگو کی صورت میں باہر آ جائے, سر وہ ایک اور چیز ہے نا. اتنے لمبے ٹویٹس جو ہے, مطلب کیا پالیسی کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر سلیم سواتی صاحب یہ آپ کے لیے آرڈر میرا یہ ہے, اس کے لیے جھگڑا صاحب یہ آپ کے لیے آرڈر میرا یہ, عاطف خان آپ کے لیے یہ ہے, شرام نہیں ڈائریکٹلی نہیں کر پا رہے نا. ایک میسج جاتا ہے نا سر, ایک آپ وایا علیم خان جلسہ تھا, اس کی ڈائریکٹلی آواز آئی اندر سے, پیغام آیا کہ جی گنڈا پور اس کو کریں گے اور جنید اکبر اس کو. بالکل ٹھیک بات آیا نا, آرڈر آیا. میں کہہ رہا ہوں جس حد تک پاسبلٹی ہوتی ہے اس کی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد برقی لگا دیا جاتا ہے. جس طرح دیکھیں اب آپ نے علیمہ خان کے خلاف ایک چیز جانی تھی, منڈے ملاقاتوں کا دن نہیں ہے, لیکن اس دن آپ نے 3 گھنٹے ملاقات کر لی, 6 مہینے بلاتے رہے, 6 مہینے بلاتے رہے, آپ نہیں ملے. لیکن گنڈا پور کہے گا نا بھائی آپ, میں جب پہلے جاتا تھا مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تھا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال کل پھر بلا لیا, کل پتہ چل جائے گا ملاقات کرنے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. نہیں میرا دوبارہ وہی کوشچن ہے کہ گنڈا پور ان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اگر اتنا ہی خراب ہے گنڈا پور کہ ریموو ہے, نہیں اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے نا, تو کیوں نہیں کر رہے؟ میں کہہ رہا تھا, آپ لوگ کہہ رہے تھے چونکہ علیمہ خان اتنی ڈومیننٹ ہے, اگر اتنی ڈومیننٹ ہوتی تو مجھے عمر بھائی ایک بات بتائیے, یہ میرے 4 کیمرامین سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے اوپر الزام ابھی لگا دے یہیں کھڑے کہ عمر صاحب آپ کا جو ہے نا ایجنسیز کے ساتھ تعلق ہے, تو میں نے کہا کہ منصور صاحب ریکارڈنگ کرو بند, پہلے تو سارے صاف کہہ رہا ہوں, پہلے تو اس کا حساب ہوگا. اگر آپ کی بہن کے اوپر آ کے ایک شخص یہ الزام لگائے تو آپ کے خیال میں خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے علیمہ خان نے بھی کوئی اس قسم کے الزامات لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو چلو دونوں کے الزامات پھر بھی چھوڑ دینا چاہیے. خان صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف فی الحال ہے, تو اوور آل سسٹم کو چلنے دیں یا مجھے چلنے دیں. سر وہ بات آ گئی نا گھر والی گل ہے, ٹھیک ہے, تو گھر والی گل ہوگی نا سر, گھر دی گل باہر آ گئی نا سر سڑکاں تے. اچھا میں آپ سے گرجو, آپ نے بھی کہا نا کہ وہ علیمہ خان اگر سیاست کرنا چاہتی تو کریں, باقی پارٹیز میں بھی لوگ کر رہے ہیں, یعنی بہنیں کر رہی ہیں, پھوپھیاں کر رہی ہیں, چاچے کر رہے ہیں, خالو کر رہے تھے, بھی کر رہے. لیکن خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ خاندانی سیاسی ورثت کے خلاف ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا, انہوں نے پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ قاسم اور سلمان کو اگر آپ نے میرے بعد لیڈر بنایا تو میں ان کا گریبان پکڑوں گا, آپ کا روزے کیا. یہ خان صاحب نے کہا. سر آپ نے 99 یو ٹرن لیے میں تو 100 بھی لے لو. ایسا مطلب آپ اس بات کو تسلیم کریں گے. عمران صاحب یہ کیوں اس پہ اعتراض ہے بھائی؟ میں بالکل میں کہتا ہوں میں علیمہ خان کا حق ہے, وہ بھی سیاست کریں یار, باقی کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کریں. نہیں دیکھیں, اچھا اس کے اوپر آف آل دا پیپل نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے وہ منصور صاحب ایک سیکنڈ, عمران بھی آپ کی اجازت سے یار, علیمہ خانم اتنی اہم ہے, ہمارا پورا شو ہی علیمہ خانم نہیں اتنی اہم ہے, اتنی اہم ہے, آپ کی نظر میں نہیں ہے, پورا شو چلا گیا, آپ کہیں نہیں ہے, پورا شو ہمارا چلا, نہیں آپ کہتے نہیں ہیں, مطلب ہمارے ملک کی ایشوز ختم ہو گئے, آپ کہیں نہیں ہیں, ہمارے ملک یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے وزیر اعلیٰ کو کس لائن پہ لگا دیا ہے کہ علیمہ خان اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک صوبے کے چیف علیمہ خان اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑتا ہے صرف اس ایک بیان کے پیچھے. یہ میرا فالٹ ہے,
یہ میرا فالٹ ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کے پارٹی اسٹرکچر کا فالٹ ہے. اس کے علاوہ رائٹ ناؤ جو پیپلز پارٹی پی ایم این اسمبلیز کے اندر کر رہی ہے، میڈیا پر کر رہی ہے، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. I did say that میں نے اپنے ابتدائی کے اندر بات کی کہ I am going to discuss only about people's party. آئی تھنک ہم نے کتنا پہلا پورا سیگمنٹ ہمارا نہیں سیگمنٹ ابھی 13 منٹ میں ابھی صرف 13 منٹ ہم نے صرف علیمہ خانم پہ بات یہ تو پروگرام جو ہے 50 منٹ کا، بے فکر ہے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، آپ بالکل بے فکر ہیں. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ نہیں کہ نہ ڈسکس کریے علیمہ خان، بند کر دیں نہ کرو پھر ایشو ہونا. نہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے تو اس بات نہیں، میں رائے صاحب سے نا رن ڈاؤن لیتا ہوں کہ بدنام جو رائے صاحب بتائیں نام نہ کس پہ بات کر رہے ہیں. شی از دیٹ امپورٹنٹ. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے دو باتیں جو ہے نا، وہ ایک تو یہ کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آنے والے، تو جو انہوں نے کہا کہ جی کہ پارٹی کے اپنے خاندان کے اندر سے کسی کو بھی نامینیٹ کر دیں چیئر پرسن یا چیئرمین، تو ہم اس کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ جو پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ٹھیک، چیئرمین تو ہے بیرسٹر گوہر، اب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں چیئرمین واقعی ہیں وہ عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے ان کو. سر وہ عمران خان صاحب کا وزٹنگ کارڈ یہی ہے. چلے آپ اس طرح کہتے ہیں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی نو آفینس، میں آن اے ویری لائٹر نوٹ بیرسٹر گوہر کے بارے میں تو مجھے کبھی کبھار اس طرح لگتا ہے کہ اگر پارٹی سیکریٹریٹ کے اندر نا کسی کو یہ بھی کہتے ہوں گے نا چاہ لے کے آؤ، کہنا ٹھہر جائے لے کے آنا ٹھہر جائے، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. ٹائم اور جو کہہ رہے ہیں حالانکہ بیرسٹر صاحب ایسے اوورال شریف اچھے آدمی اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی نہیں اس طرح چل سکتے نا. یہ معاملہ یہ ہے، اچھا آدمی غلط جگہ پہ تو میرے لیے دوبارہ جو میں نے عمر سے سوال کیا تھا، گنڈا پور صاحب کیوں ضروری ہیں؟ گنڈا پور صاحب اس لیے ضروری ہیں اور کہ اتنی مخالفت سوشل میڈیا کے اوپر کارکنوں پارٹی کے اندر سے کارکنوں کی طرف سے جلسے میں جوتے لہرا دیے لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا سارا کچھ. اس کے باوجود گنڈا پور صاحب اس لیے ہے کہ علیمہ بھی یا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ فرنٹ مین ہے اور عمران خان صاحب کا معاملہ ہی اور تو خان صاحب کے لیے ضروری ہے میرا خیال ہے کہ ادروائز تو ہٹا دیں نا. نہیں مطلب دیکھیں نا یہ کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. اگر کوئی میٹر ہی نہیں کرتا خان صاحب کو سارے وزراء اعلیٰ غلط کیوں ملتے ہیں؟ ویسے ہی میں ایک بیٹھ کے میں پرویز کھٹک، محمود خان، عثمان بزدار، گنڈا پور، کوئی ایک اچھا وزیر اعلیٰ نہیں ملتا. تو بھی خان صاحب کو سوچنا چاہیے. کسی کو پرائم منسٹر اچھا نہ ملا اس ملک میں، کسی کو وزیر اعلیٰ اچھا نہ ملا. کس کو اچھا نہ ملا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب. وہ نہیں اچھے تھے یار، وہ کہاں گئے؟ اب کہاں گئے؟ اگر اچھے تھے تو کہاں گئے؟ میں وہ اور بات ہے، وہ ان کی پالیٹکس ہے. واٹ شاہد خان عباسی صاحب نے ون ہیز ٹو ایکسیپٹ ایک اچھا کردار ادا کیا بطور وزیر اعظم. کوئی اس ٹائم کے اور اوپر اس وقت کے جو متعلقہ حلقے ہیں نا وہ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن پارٹی سے لائلٹی کی بات ہو رہی ہے نا. خان صاحب کے ساتھ پارٹی کی لائلٹی پہ بات کر رہے ہیں کہ محمود صاحب، کھٹک صاحب اینڈ ناؤ علی امین گنڈا پور صاحب، تو اس کی مثال ہمارے پاس پرائم منسٹر آف پاکستان بھی نہیں. لیکن یہ تو سر ہوتا ہے نا، وزیر داخلہ بھی مثال ہے. میں بھی شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے لیے جو مقام دیکھ رہے تھے وہ انہیں نہیں مل سکا، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ اس طرح اگر چلیں آ جائے، اچھا کیا آپ نے نون لیگ کی طرف آپ آ گئے، تو نون لیگ میں اور بھی ایگزامپلس ہیں. جاوید ہاشمی آپ کے سامنے، یہی جاوید ہاشمی ایک زمانے میں نون لیگ کو لیڈ کر رہے تھے جب میاں صاحب فیملی ساتھ نہیں تھے، چھوڑ گئے. پرویز الہی، چودھری نثار اور بہت سے ایسے، آصف کرمانی صاحب، انہوں نے بھی بڑے انٹرویوز دیے خان صاحب کے اگینسٹ، وہ سوری میاں صاحب کے اگینسٹ. تو ہوتا ہی ہے. چلے اب یہ ذرا اس طرح، لیکن آپ دونوں کم از کم سمجھتے ہیں اس سے نہیں فرق کوئی پڑے گا. اچھا میں ایک آپ سے میں یہ سارے دوست اس پہ بہتر بتا بھی سکتے ہیں. اس پوری ایپیسوڈ سے میں جس طرح رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ خان کی یا پی ٹی آئی کی سیاست کو کیا فرق پڑا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں سارا سلسلہ شروع ہوا. علیمہ خان جب باہر نکلی، اسپیشلی پوسٹ جلسہ، جب انہوں نے بات کی باہر آ کے، اس کے بعد کل ویڈیو پیغام آیا. اوور آل آپ کے خیال میں، آپ سے سوال کرنا تھا، ظاہر آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت ہم سے سوال کرنا، کیا پی ٹی آئی کے سپورٹر نے یا ووٹر نے گنڈا پور صاحب کے اس نیریٹو کو بائی کیا ہے، یا آپ کے خیال میں عمران خان ان پاپولر کر لیں جی پارٹی میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، ادھر علیمہ خان گروپ آ گیا، ادھر گنڈا پور گروپ ہو گیا، بس جی ہم تو اب خان سے الگ ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے، کیا فرق پڑا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. میرا خیال ہے وہ فردر اس پہ یونائٹ ہو گئے کہ دیکھیں ہمارا ایک ہی کنسرن ہے کہ عمران خان جس پہ ہاتھ رکھ دیں گے، اگر گنڈا جس طرح جنید اکبر الگ مخالف ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں عاطف خان کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کا ہاتھ گنڈا پور کے اوپر ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ان سے اختلافات ہیں یا کنسرنز ہیں. میرے خیال سے اس ساری ایپیسوڈ نے کیا تحریک انصاف کے ووٹر کو تقسیم کیا یا ڈیمورلائز کر؟ نہیں، بالکل نہیں کیا. اس نے فردر عمران خان سے اس کو کنیکٹ کیا کہ جو خان صاحب کہیں گے. لیکن پی ٹی آئی دے ووٹراں نے سب کٹ لیا، کی کر لیا؟ نہیں مطلب میں سوال ہے نا، دیکھیں کہ آؤٹ کم کیا ہے ساری صورتحال کا، کہ جی کہ وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، وہ جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہی ہے پارٹی کی تہس نہس پھر جائے. آپ ڈینائی کر رہے ہیں. میں آؤٹ کم پوچھ رہا ہوں. آؤٹ کم حکومت کس کی ہے؟
آؤٹ کم کس کی آؤٹ کم کیا یہ تو عمران بھائی والی فیلڈ میں آتے ہیں. نہیں میں وہ پھر پرانی گل نہیں میں دہرانا چاہتا, میں نئی گل کرنا ہمیشہ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پارٹی نے ایک جدوجہد کر کے اپنے لیڈر کو باہر نکال کے لانا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اور جو پچھلے تقریباً 2 سال سے جب سے خان صاحب اندر ہیں, ان کا دن رات کا جو مشن ہے وہ یہی ہے. تو کیا سوال یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے اس ٹارگٹ میں کامیاب ہو جائے گی؟ ٹارگٹ کے تحت سر 90 دن کی بات کی تھی گڈا پور صاحب نے. پہلے وہ 5 اگست کو وہ نقطۂ عروج پہ پہنچنی تھی وہ جو تحریک تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا 90 دن, اور 90 دن میں بھی 30 دن رہ گئے ہیں, ختم ہونے لگی. 1 اگست سے شروع ہوئی تھی نا, 1 اگست سے اگست گزر گیا, ستمبر گزر گیا, اکتوبر آنے لگا. جو کسی فیملی میں ہو, کسی فیملی میں اتنی ناچاکی ہو یا کسی سیاسی جماعت میں اتنی ناچاکی ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. منصور بھی اس پہ ایک بڑی اچھا پوائنٹ ہے کہ عمران بھائی کم از کم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پارٹی نے جدوجہد کر کے عمران خان کو باہر لانا ہے. مطلب لیگل کیسز جو ہیں ان کی اوتھینٹسٹی, ان کے جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہوا میں اڑ جائیں گے اگر پارٹی. میں نہیں کہہ رہا, میرے منہ نہ پاؤ. اچھا, میں نے یہ کہا کہ ان کا ہے, یہ ان کا ایجنڈا ہے نا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو باہر لے کے آنا. یہ تو ان کا ایجنڈا. میں آپ کو کل کو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ اگر ایسی رفٹس ہوں گی اور آپ کا ایک گنڈا پور صاحب فار ایگزامپل ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں, اب آپ کو آپ کا کارکن جو ہے اس میں سے ڈویژن کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ 60-40, it is 70-30, 50-50, whatever it is. لیکن کیا وہ کارکن جو ہے وہ گڈاپور کی کال پہ نکلے گا یا وہ کارکن جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی کال پہ نکلے گا؟ سوال یہ ہے. جس کو ویلیڈیٹ عمران خان کرے گا اس کی کال پہ نکلے گا. جس کو ویلیڈیٹ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کس کو کہیں گے. اصل بات یہ ہے نا, گنڈاپور کے کہنے پہ نکلے گا نا علیمہ خان کے کہنے پہ نکلے گا. عمران خان کہے گا اس کے کہنے پہ نکلے گا. علیمہ خان نے کتنی بار کال دی, کتنے لوگ نکلے سر؟ 3-4 دفعہ. تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں آج بھی ووٹ ہو تو خان کے مقابلے میں نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ہے تحریک کے لیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کے ووٹوں سے عمران خان نے وزیر اعظم بن جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. نہیں وہ تو وزیر اعظم تو تب بھی بن سے بھی چاہیے, بلوچستان سے بھی چاہیے. نہیں, وزیر اعظم تو تب بھی بن سکتے. پیپلز پارٹی نے کہا تھا ووٹ دیتے ہیں تمہیں بن جاؤ یار, وزیر اعظم تو تب بھی بن سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے ٹی وی پہ آگے سب نے کہا کہ بھائی خان صاحب آپ کو ووٹ کرتے ہیں, بن جاؤ پرائم منسٹر. اچھا ویسے ایک بات ہے, اچھا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تھوڑا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پاپولیرٹی کا زوم ہے نا, ایک تو اس سے باہر نکلنا چاہیے تحریک انصاف کو. میں سیریس نوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں. پاپولیرٹی کو نہیں مانتے نا آپ؟ نہیں میں مانتے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاپولر نہیں ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. اچھا پھر نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زوم سے باہر آنا چاہیے. زوم میں کیا میں بتاتا ہوں. چاہت فتح علی خان ایک گلوکار, اب سن لینا میری بات سر, وہ 80 ملین اس کا ایک لنک کے اوپر ویوز آئے. 80 ملین. چاہت فتح علی خان کو عمران خان سے سر وہ سیاست کے چاہت فتح علی خان ہی ہے. جس طرح کے راگ وہ چھیڑتے ہیں سیاست میں, اسی طرح کے وہ وہاں پر چھیڑے ہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, یہ ویوز کی بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی پاپولر بہت ہے. اگر ویوز پہ پاپولرٹی ہے نا, ایک سیکنڈ, ایک جملہ پھر کمپلیٹ کرنا. اگر ویوز پہ پاپولرٹی ہے, ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب یونائیٹڈ نیشن سے ہو کے آئے, ان کی سپیچ کو سپانسر کیا گیا یار. ویوز کی کیا ضرورت ہے کہ پاپولرٹی نہیں چاہیے؟ ویوز کی کیا ضرورت ہے کہ پاپولرٹی نہیں چاہیے؟ چاہت فتح علی خان کے اوپر لنڈن میں کسی نے ایک پانی وغیرہ پھینکا, بڑی انڈا مارا, جو اس کے ذرا ویوز دیکھے کتنے ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اس سے باہر آئیں, پریکٹیکل کام کریں, لوگوں کے مسائل کیسے حل ہونے ہیں اس طرف آئیں. ایشوز میں پالیٹکس کریں. عمران صاحب ایک منٹ, یہ بٹ صاحب نا زیادتی کر رہے ہیں. یہ پاپولیرٹی کو نا ویوز میں لے گئے, پاپولیرٹی کو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جی لوگ جو ہے نا بس ویسے صرف عمران خان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جی جب وہ اسپیچ کرنے آتے تھے یا وہ ویسے کوئی بیان دیتے تھے تو بس ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لے چلو آگے چلیے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. پاپولیرٹی سے مراد ہے فالوئنگ. کیا لوگ فالو کرتے ہیں؟ کیا لوگ خان صاحب کی کہی ہوئی بات کو فالو کرتے ہیں؟ 6 کال دی ہیں عمران خان صاحب نے, 6 اور 2 تحریکیں انہوں نے خود چلائی ہیں, ٹھیک, بلکہ 3. تو رزلٹ کیا نکلا؟ اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے پھر ریزیوم کرتے ہیں اسی بات پہ. اگر آپ نے اسی سڑک پہ چلنا تو پھر آئیں میری انگلی پکڑیں ذرا, اسی سڑک پہ چلتے ہیں. اگر اسی تحریک کو عمران خان لیڈ کر رہا ہوتا تو پھر کس تحریک کو؟ اگر جو یہ کالز دے رہے ہیں اور وہ خود کی, اگر نہیں کی انہوں نے کی, کون سی والی؟ وہ 25 مئی والی, اسلام آباد سے, پشاور سے اسلام آباد آئے, پھر لانگ مارچ کیا لاہور سے ادھر کو, عاصم منیر صاحب کی تقریر. جی سر آپ چاروں کے بعد ہی چلے گئے نا. دیکھیں نا ہمدردی کا کتنا ووٹ ملنا چاہیے تھا کہ گولیاں کھانے کے باوجود ان کا لیڈر جو ہے وہ پنڈی پہنچ گیا. تو پھر تے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس حالات کے اور آج کے حالات میں کوئی فرق نہیں یار. جو تو باہر سی وہ تو نہیں کچھ کر سکیا, جیل چ بیگ ہی کر لے گا یار. نہیں میں کہہ رہا ہوں ازیوم کیجئے کہ وہ اگر باہر ہوتے اور اس تحریک کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے. میں نے کہا 27 تاریخ کا جو جلسہ, 27 تاریخ کو پشاور میں جو جلسہ ہوا, میں پھر وہی گل تو آپ ازمپشن پہ جا رہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے 2 نہیں 3 لیڈ کی ہیں تحریکیں.
کی کر لیا. اچھا وہ جتنے جلسے انہوں نے کیے تھے, یہ ریئلسٹکلی عمران صاحب پلیز ریئلسٹکلی جتنے جلسے انہوں نے کیے بطور تھے وزیر اعظم, نہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد, وہ جو 2022 کے بعد 50-51 تھا پشاور سے سر جو جلسے کیے, 50-51 جو جلسے کیے میں وہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کیا اتنے بڑے اس وقت جلسے کر سکتی تھی؟ نہیں. اچھا اگر آج رزلٹ کی ہے, اگر آج اس اور رزلٹ کی ہے سے مراد رزلٹ اگر یار عمران صاحب رزلٹ پہ بات نہیں کرنی. نہیں آپ نے کہا فیکٹ بیان کیا کہ آپ کے خیال میں اتنے بڑے جلسے ہو سکتے, میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک. اچھا آپ نے کہا کہ جی کہ اگر وہ تحریک چلاتے تو کیا کرتے, میں نے کہا جی انہوں نے 3 تحریکیں چلا کے دیکھ لی. ٹھیک. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ زمشن کی بنیاد کے اوپر وہ چونکہ بہت پاپولر لیڈر ہیں, ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, ابھی بھی وہ دلوں کے وزیر اعظم ہیں. یار جیل یہ سارے جملے آپ نے خود ڈالے, میں نے نہیں کہا. نہیں میں یہ آپ بول رہے, میں نہیں کہہ رہا. چلے آپ خود کہہ رہے, میں نے I never said that, میں نے نہیں کہا. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں, اگر ہم assumption کی بات ہی کرتے پیپل پارٹی کی گل نہیں کرنی, اگر مینار پاکستان ایک لمحے کے لیے مینار پاکستان کے, مجھے لگ رہا ہے عمران صاحب نا بند گلی میں جا رہے تھے کہ چلو پیپل پارٹی. نہیں بند گلی والے سر اس میں سے نکالنا کیا ہے. اچھا ویسے نکلنا کل دن 12 بجے لاہور کے 2 مختلف مقامات پہ یا 3 مختلف مقامات پہ 3 سیاسی جماعتیں جس میں عمران خان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, آصف زرداری صاحب ہوں, وہ کال دیں لوگوں کو, لاہور کے لوگوں کو. اب مجھے بتا دیں کہ اس تینوں جگہوں کے اوپر سب سے زیادہ لوگ کس کی کال, زرداری صاحب کی کال. سن لیں 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت تھی, عمران خان جلسہ کرتا نہ آ کے باہر, 21 میں تو نہیں کر رہے تھے وہ جی ٹھیک ہے, اس کا نواز شریف لندن میں بیٹھ کے جلسے کی کال دیتا تھا, گجرانوالہ میں جگہ نہیں ہوتی تھی, ایسے ہی غلط تو نہیں کہہ رہا. مینار پاکستان میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی, نواز شریف لندن بیٹھا اتنا خالی جلسہ تھا وہ. اچھا چلیں اب یہ آپ کا کہنا نا, ابھی فوٹیج چلا کے دیکھ لیں, پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, ابھی فوٹیج چلا کے 12 بجے کبوتر والا جو فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا تھا. نہیں سر, سو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا سر, اس وقت آپ کے اوپر لوگ اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تب آپ پاپولر اپوزیشن کرنا زیادہ آسان ہے. نہیں بات صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کال پہ لوگ زیادہ نکلیں گے, پیپلز پارٹی اپوزیشن موڈ میں جا رہی ہے نا. چلو این ایچ خوش ہو رہے تو ویری گڈ یار, نہیں انہوں اندر ہی رہن دے. عمران بھائی اچھا اس گل تے خوش ہوئے نے, آج بھی پروگرام عمران خان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ جامی صاحب کہہ رہے سن نا آپ کا کوئی پروگرام عمران خان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ بھائی اندر نہ ستیا پیا بیچارہ, ڈیسپریشن کا شکار, انہوں اندر ہی رہن دے, پروگرام کری جاؤ. رائٹ ناؤ پیپلز پارٹی اپوزیشن موڈ میں جا رہی ہے. اچھے خبراں میں روز عمران خان ہوتا ہے. عمران بھائی اودی سے تو کی فرق پیندا ہے بھائی جان, پیپلز پارٹی اپوزیشن موڈ میں یار. جا آپ رہی کا ہے. کہنے کا مطلب عمران صاحب وہ اب ریلیونٹ ہی نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب ان کی ریلیونسی ختم ہو چکی ہے پاکستان کی پالیٹکس سے. عمران سر ریلیونٹ 3.5 سال بعد پتہ لگ گیا منصور صاحب, جب الیکشن ہوں گے نا تب پتہ چلے. یا ابھی تک 3.5 سال بعد کے لیے اب چپ ہو جائیں. نہیں ابھی عمران خان نہیں رولا پائی جو دیکھیں ان کو, دیکھیں میری بات سنیں سر, یہاں پر مہنگائی ہے, یہ بات سارے مانتے ہیں نا. عمران خان کو اس کے اوپر اپنی پالیسی دینی چاہیے کہ مہنگائی کیسے کنٹرول کی جاتی ہے. اب تو پیپلز پارٹی بھی دے سکتی ہے. اسی طرح جو ہے جو دیگر ایشوز ہیں, مثلا ابھی یہ جو آپ بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو فارمولا ہے, اس کے اوپر عمران خان کو اپنی پالیسی دینی چاہیے. دے دی. اچھا وہ جس سر وہ تو کوئی پالیسی میں نہیں مانتا, ایک ہی پالیسی ہوئی. کیوں حل دسو مسئلے دا, مسئلے کا حل بتاتے ہیں. جیل میں بیٹھا بندہ حل دے, پرائم منسٹر آف پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان نہ دے. اخبار کا بند, ٹی وی نہیں بند سر, وہاں پہ پی ٹی وی چلتا ہے, پی ٹی وی چلتا ہے نا. یار ان کو جان کے عمران کے خلاف دکھاتے جان کے پروگرام دکھاتے ہیں, تجزیہ کر کے. مجھے لگتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے نا اس پی ٹی وی کی آواز بھی بند ہوتی ہوگی, جب ان کا پروگرام آن ہوتا ہوگا نا آواز اونچی کر ریپیٹ اور ریموٹ کنٹرول بھی نہیں ہونا. اچھا خوبصورتی دیکھیں بٹ صاحب کی کہ جو اپوزیشن ہے جو جیل میں ہے وہ حل دے, جو گورنمنٹ ہے. یار یہ اپوزیشن ہی دینا ہوتا ہے. سر وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے کس نے دینا, یار جیل میں بیٹھ کے بطور کتاب لکھ دیتی ہے. نہیں رائے صاحب, جیل میں بیٹھ کے بطور کتاب لکھ دیتی ہے. دیکھیں ایز اے پالیسی اٹ از ناٹ کہ وہ لارجسٹ ہے یا سیکنڈ لارجسٹ ہے یا تھرڈ, کہ ہر سیاسی جماعت اس کا کام ہے وہ دے پالیسی, ہر سیاسی جماعت اسلامی بھی دے. ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے جماعت اسلامی دے کہ میں اب کال دینے لگوں, اب بس دھرنا ہوگا, مرنا ہوگا, اس تو علاوہ پالیسی کوئی نہیں. بس سچی بات بتائیں کیا پالیسی نہیں ان کی. آپ ساری ایک پالیسی افغانستان سے بات کریں, ان کا جائے افغانستان سے بات کریں. سونامی کا ابھی بارش ہوئی دیکھا حال,
कितनी मट्टी आई है पहाड़ों बिलियन से? नहीं थे ना, हाँ बिलियन चलो नहीं थे। 10 करोड़ भी होते थे, नहीं आनी नहीं मिट्टी। चेक कर लें। अब क्लाउड बस्ट सर, को क्या 15 बिलियन ट्रिलियन रोकना था? क्या cloud बात bust कर को रहे हैं? 15 फुट बट मट्टी साहब है क्लाउड वहाँ पर। बस्ट को देखिए, बिलियन ट्रिलियन रोकना था। 15 फुट मट्टी है सर। भट्ट साहब इस अब चलें हम डायरेक्शन दूसरी तो ले आते हैं। अब पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत की इस दौरान क्या परफॉर्मेंस रही है, वो तो दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। हाँ ठीक बात है। अच्छी गल है, वो खुद ही बता रहे हैं, अच्छी बात है, वो बताना चाहिए। पीटीआई को या मीडिया को बताने की जरूरत नहीं, खुद ही बता रहे हैं। और बात इस हद तक आगे चली गई है, क्या वाकई बात इस हद तक आगे चली गई या आपके ख्याल में ये नूरा कुश्ती हो रही है? अच्छा, वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बात किस हद तक आपके ख्याल में आगे चली गई है? आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो असम्बली से उठ जाएगी, इनकी सपोर्ट से उठ जाएगी, ये मतलब तो नहीं कहीं आपका? नहीं, आज फिर क्या मुझे मतलब लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि बिला वजह का एक नूरा कुश्ती का ड्रामा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि नूरा कुश्ती हो रही है। अच्छा, हाँ, मैं बड़े सीरियस हैं ये पीपल्स पार्टी, बहुत सीरियस नहीं, मैं बताता हूँ। मामला कुछ यूँ है कि जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी ज़ाहिर वज़ीर आला हैं और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज, और वो ही अब रिप्रेजेंट करती हैं मियाँ नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में अमली तौर पर। ठीक है। अच्छा, अब वो जब ये पंजाब की बात कर रही हैं कि पंजाब पर बात होती है और पंजाब की जो यानी लोग अब बात करेंगे तो मैं हाथ तोड़ दूंगी, तो जब वो ये बात कर रही हैं तो ये एक सीरियस जुमला है। इसका सिंध की तरफ जो उनकी ज़ाहिर इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था, तो वहाँ पर बड़ा सीरियस एक रद्दमल आया। गलत आया है या सही आया? नहीं, ये बात जो है कि नूरा कुश्ती है कि नहीं, पहले ये तय कर लें। अच्छा चले, पहले ये तय कर लेते हैं, फिर ये तय कर लेते हैं। पहले ये तय आप go ahead, go ahead। मैं यही कह रहा हूँ कि ये उस तरफ बहुत सीरियस रद्दमल है और उसका नतीजा ये है कि आज जो वहाँ पर सिंध बार कौंसिल है उसकी काल पे हड़ताल भी थी। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये बात जो है ये पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं रही। ठीक है। जब वुकला आ गए तो वहाँ पे सारे पीपल्स पार्टी के तो नहीं है ना। ठीक है, वो तो वुकला की अपनी इंडिपेंडेंट एक थॉट है। तो ये मामला, इसका मतलब नूरा कुश्ती तो नहीं हुआ। ठीक हो गया। आप इस बुनियाद पे कह रहे हैं? हाँ, मैं इस बुनियाद पे। अगर इस लड़ाई का सवाए बयानात के और कोई रिजल्ट नहीं है तो मैं उससे क्या कहूं? अच्छा, नहीं, वैसे मैंने सवाल किया था, कमर ज़मान कह रहा था। अच्छा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये मैंने भी इस सवाल, फिर उससे पहले चूंकि JUFA जो है ना, उनके तर्जुमान का एक बयान आ जाया, उनका जी ये एक तो फरमाइशी गोलाबारी है। नूरा कुश्ती का लफ्ज इस्तेमाल किया JUFA की तर्जुमान की बात है। अच्छा, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कमर ज़मान कायरा साहब से कि ये लड़ाई स्क्रिप्टेड है, क्योंकि कहा जा रहा है शायद पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे कोई अपोजिशन लीडर अचकजई और बहुत सारी चीज़ों को रोकने के लिए पहले ही माहौल बना लिया। जो उन्हें बड़े लाइटर, कायरा साहब बड़े समझदार पॉलिटिशियन है, उनका अगर आप ये चाह रहे हैं मैं आपको इस सवाल का जवाब हाँ दूंगा, तो उन्हें जोरदार कहका लगाया कि ऐसा नहीं है, देखेंगे जेन्युइन है, ये फलां है। इस सब को कोई बंदा इस लड़ाई को बाय करने को तैयार नहीं है। आप हुकूमत नहीं देख रहे, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अपोजिशन में है, नून लीग उसको इत्तेहादी मान रही है कि नहीं मान रही। आप एक वक्त में हुकूमती इंजॉय भी कर रहे हैं, आप अपोजिशन में उनको जा भी रहे हैं, और धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर बयान, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने का और बहुत सारे मामला बहुत सारे मामला कहते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो यार, वोटों से प्राइम मिनिस्टर बना हुआ इतना फड्डा है ना, इतना फड्डा है। सुबह आपका सेफ है पीपल्स पार्टी का, सिंध में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। फेडरल गवर्नमेंट उड़ा दे, फेडरल गवर्नमेंट उड़ा लो, कहो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भाई पीएम, अगर इतना बड़ा फड्डा है आपका। उसके बाद क्या होगा? सारी बात बातें बैठी है ना, यहाँ पर तो ये दो यहाँ पर तो दो मुख्तलिफ जमातें हैं ना ऊपर। ठीक है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, उनके जो भी थॉट्स हैं वो अलग हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो उनसे कहें कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ठीक है ना, फड्डा है ना, फड्डा लड़ाई पंजाब के तक है, विफाक तक नहीं है। अब अगर अली मीन गंडापुर को इमरान खान कहे ना हटा दें, तो मुझे हटा के धाना क्या हो जाएगा? क्या मतलब इस बात का? सर वो क्या इमरान खान अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला की कुर्सी से नहीं हटा सकते? नहीं हटा सकते यार। सर कितनी इररिलेवेंट बात है, गल कोई करो राय साहब, चलिए भी ना खुला चैलेंज उठा के हटवा ओए यार ये अच्छा, अलीमा खान वाली सारी एपिसोड खत्म हो गई। अच्छा बेसिकली ना भट्ट साहब ने ना पता क्या खेली है वो, भट्ट साहब वो हेड्स आई विन टेल्स यू लूज बेसिकली उन्होंने ये। अच्छा, पहले हम उन्होंने कहा ना इंज होना है ते मेरी गल भी जेडी क्यों नहीं होना? अच्छा, पहले पता चला कि गंडापुर अलीमा खान वो जवाब सर मैं इसलिए मेरी बात सुनिए। देखिए 90 वोट्स हैं, शायद 92 वोट्स हैं गंडापुर के पास शायद इस वक्त, मेरा ख्याल है, मैंने अभी फिगर नहीं देखा, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ।
اور جو اپوزیشن ہے وہ جو خواتین کی نشستیں آئی ہیں اس کے بعد اپوزیشن کی تعداد جو ہے میرا خیال ہے ٹوٹل شاید کو 16-17 ووٹوں کا فرق ہے. پہلے آپ کہہ رہے تھے، پہلے پتہ چل رہا تھا کہ گنڈا پور جو ہے وہ علیمہ خان سے تگڑے ہیں، وہ ہٹا نہیں وہ عمران خان سے بھی تگڑے ہیں. اچھا خان صاحب کے ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے. انہوں نے نکال دیے تھے صاحب نا وزیر اعلیٰ لگا سکتے ہیں، سینٹ والے نکال دیے تھے انہوں نے ووٹوں والے. بزدار کو نہیں ہٹا سکے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں لگا لیتے ہیں، یہ معاملہ ہٹا نہیں سکتے. یہ معاملہ یہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی ایشو تھا. پرویز خٹک صاحب کے ساتھ 2-4 جگہوں کے اوپر بڑے ایشوز ہوئے. سیاسی ایشو ہوتا ہے یا روحانی ایشو ہوتا ہے؟ اور یار یہ اب نہیں کیوں؟ یہ نیا کتاب نہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. نئی کتاب سر نہیں کوئی نئی کتاب نہیں. عثمان بزدار صاحب کو جو لگایا گیا تھا، پٹ گئی ہیں، کوئی بالکل نہیں پٹی، کوئی بالکل نہیں پٹی. کوئی کنے پھینک سارا گند لوگوں نے اس کا تعلق ہے یار کس کا تعلق ہے بھائی؟ چیزیں آن ریکارڈ کیسے نہیں سر ہم نے ہڈیوں سے لے کے کیا کچھ نہیں بیچا. اب یہ وہ عین والی بات کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں بیچا. آپ عین والی انہاں دی موجودگی دے جاؤ علیمہ خان صاحب کو پوچھو. تو پھر پرویز لائی باتوں کی میں بن گیا تھی. این تو نہیں تھا نا یار، این تو نہیں تھا اس میں. چھڈو عمران بھی پٹ گئی چوری بات. پرویز لائی صاحب میں پرویز لائی صاحب کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا. میں تو جو واقعہ ہوا ہے وہ اس پہ جا رہا ہوں. نہیں وہ میرے خیال میں یہ کہا جا سکتا ہے پریکٹیکلی، میں بٹ صاحب کی اس بات سے ایگری کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ہوا، یہ بزدار صاحب کے دور میں بھی ہوا، بزدار صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ پرابلم تھی کہ اگر ہم نے بزدار کو ہٹا دیا تو کیا ہم اپنا اگلا وزیر اعلیٰ لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں. میرا یہ سوال تھا کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے یا روحانی ہے. تیری تکلیف والی کڑی گل ہے. آپ بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو نہیں ہٹایا جا سکتا؟ نہیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں گنڈا پور صاحب کو؟ کیونکہ آپ دونوں کیا رہے ہیں ہٹایا جا سکتا ہے. جس وقت عمران خان کہیں گے ہٹے گا، کیوں نہیں ہٹے گا؟ ہٹ جائیں گے، کیوں نہیں ہٹے؟ اسی وقت کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ سارا بغاوت تو نہیں ہوگی؟ ایک گزارش، کے پی اسمبلی میں بغاوت تو نہیں ہوگی؟ سر ایک مثال بتائیے. یہاں پہ ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوئے، ماحول بنایا گیا، خان صاحب پنجاب اسمبلی مت توڑیے گا، یہ چودھری پرویز علیہ اسمبلی نہیں توڑے گا، یہ چودھری پرویز علیہ نے یہ کر دیا. سر کیا ہوا؟ ایک انہوں نے کہا خان صاحب یہ آپ کی امانت، یہ لے لیجیے. خان صاحب نے خود بھی ریزائن کیا، اس وقت بھی لوگ چاہ رہے تھے. آج گنڈا پور کے اوپر 1000 سوال ہے. گنڈا پور یہی کہتے ہیں نا، جو خان صاحب آپ لائیں چیئرپرسن کس کو، آپ فیملی میں سے لائیں. یہی گنڈا پور عمران خان آرڈر کریں گے 1 منٹ سے پہلے وہ ایک شخص بتائیں تحریک انصاف کا جس نے آپ علیم خان سے لے کے وہ سارے لوگ جنہوں نے عمران، وہ کہاں ہیں آج؟ گنڈا پور کو نہیں پتا، ریلیونٹس نہیں رہنی سیاست کے اندر، سیاست نہیں کرنی. 1 منٹ گنڈا پور نہیں لگائے گا. آپ اس سے 1000 سوال کریں، اس کی پالیسی پہ کریں، علیمہ خان سے لڑائیوں کے اوپر کریں، لیکن جب عمران خان کا آرڈر آئے گا ایون اف بھی نہیں ہوگا. کیوں استعفیٰ؟ ابھی گنڈا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹ چلا کے دیکھ لیں، ان کے الفاظ سن لیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خان صاحب ادھر حکم کرے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا. نہیں، انہوں نے کہا جب خان صاحب کہیں گے میں استعفیٰ دے دوں گا. اس میں کیا رہا ہے؟ وہ توڑ دوں گا. وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، استعفیٰ دے دیں گے، اسمبلی ڈیزالو کر دیں، استعفیٰ دے دیں، 1 منٹ نہیں لگے گا. وہ خان صاحب کی اطاعت کر رہے ہیں نا، ان کی بات مان رہے ہیں. یار آپ ایم ہی چیک کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، آپ پتہ نہیں اپنے چلے یار یہ کریں خان صاحب سے، چلے آج عمران بھی ایگری وہ کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہے، آپ کیوں کے پی کے اسمبلی توڑنا چاہ رہے ہیں یار؟ یہ کام نہیں، آپ سر مجھے لگتا ہے یہ نہیں، یہ صرف اس بات کے اوپر، یہ پتہ عمران کیا خان چاہ رہے صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہیں، دیکھ کے لگتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی. بٹ صاحب پہلی دفعہ آ کے نا صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دوں کہ کل نو کدی اسمبلی ٹوٹی کہ میں دڑائی نہیں. خان صاحب کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کے پی کی اسمبلی توڑیں گے. اے ممکنات آئی سیکنڈ نہیں ہو سکتے. یہ ابھی استعفے بھی دے سکتے ہیں، کوئی بات وہ استعفے بھی بہت آگے چل، ابھی نہیں آگے چل کے کچھ ہو وہ سکتا آگے ہے، جا کے کر سکتے ہیں. یہ آئی سیکنڈ نہیں. بہت شکریہ عمر دراز گوندل صاحب، عمران صاحب، گوہر بٹ صاحب. اٹ واز پلیجر ٹو ہیو یو بٹ صاحب فار دی فرسٹ ٹائم. رائے ثاقب صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل ہمارا ایک خصوصی پروگرام نشر ہوگا جو ہم نے آڈینس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس پہ بھی ہمارے وہاں پہ پینلسٹ موجود ہیں. وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا پینلسٹ کون ہے، لیکن نوجوانوں نے کویشچنز کیے ہیں ملک کے سیاستدانوں سے، جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے، اور ایک سینئر سیاستدان بھی موجود ہیں، اور ان سے جو سوال جواب ہوئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. وہ کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.